اس کرہ ارض کے بارے میں کئی باتیں ہمارے ذہنوں میں اس طرح رچ بس گئی ہیں کہ ہم ان کے بارے میں کوئی سوال نہیں کرتے۔ شاید ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہم جانتے ہیں وہی سچ ہے، لیکن ہر معاملے میں ایسا ضروری نہیں ہوتا۔ آخر اس دنیا کے بارے میں ایسی کون سی 4 دلچسپ باتیں ہیں جن کے بارے میں ہم ابھی تک لا علم ہیں؟ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا تاکہ وہ تمام باتیں آپ تک پہنچ سکیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل اسٹار جہاں کو سبسکرائب کیجیے گا تاکہ اس دنیا کے بارے میں اور بہت سارے دلچسپ اور چھپے ہوئے حقائق آپ تک پہنچ سکیں۔ دنیا سے متعلق حقائق کے بارے میں لکھنے والے سائنسدان میٹ براؤن نے اپنی کتاب Everything You Know About Planet Earth Is Wrong یعنی کرہ ارض کے بارے میں آپ جو جانتے ہیں وہ غلط ہے، اس میں ایسی چیزوں کا تذکرہ کیا ہے جو آپ کی معلومات کو چیلنج کرتی ہیں۔ لیکن افریقہ میں ایک جگہ ایسی ہے جس پر کوئی بھی ملک اپنا حق نہیں جتاتا۔ یہ علاقہ بحر طویل کے نام سے جانا جاتا ہے اور اس کا رقبہ 2060 مربع کلومیٹر ہے، اور یہ مصر اور سوڈان کے سرحد کے درمیان واقع ہے۔ یہ خطہ 20ویں صدی کے آغاز میں اس وقت وجود میں آیا جب مصر اور سوڈان نے اپنی اپنی سرحدیں کچھ اس طرح سے کھینچیں کہ یہ علاقہ کسی کے دائرے میں نہیں آیا۔ بحر طویل خشک آب و ہوا والا علاقہ ہے اور یہاں کی زمین بنجر ہے، لہٰذا کوئی اسے اپنانا نہیں چاہتا۔ لیکن اس علاقے نے بہت سے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ سن 2014 میں امریکی ورجینیا کے ایک کسان نے یہاں ایک پرچم لگا کر خود کو شمالی سوڈان کی ریاست کا گورنر قرار دیا، اور اس کی خواہش تھی کہ ان کی بیٹی شہزادی بنے۔ نمبر 2، دنیا کے گرد چکر لگانے والا پہلا شخص کون تھا؟ کیا پرتگالی مہم جو فرڈینینڈ میگلن دنیا کا چکر لگانے والا پہلا شخص تھا، اور کیا انہوں نے دنیا کے سب سے بڑے سمندر کو اپنا نام دیا تھا؟ یہ درست نہیں ہے، تاہم اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ سن 1480 میں پیدا ہونے والے فرڈینینڈ میگلن پہلے یورپی تھے جنہوں نے بحر الکاہل کو عبور کیا تھا۔ سن 1519 میں میگلن ایک بڑے گروپ کے ساتھ سمندر کے راستے پائس آئی لینڈ یعنی مثالے والے جزیرے کی تلاش میں نکلے تھے۔ کئی ممالک سے ہوتے ہوئے 3 سال بعد یہ گروپ اسی جگہ پہنچا جہاں سے وہ روانہ ہوا۔ بہرحال اسپین سے ابتدا کرنے والے سفر کا جشن منانے کے لیے کم ہی لوگ زندہ بچے تھے، اور اس گروپ نے 270 لوگوں کے ساتھ سفر شروع کیا تھا، لیکن سفر کے اختتام پر صرف 18 افراد زندہ بچے۔ میگلن بھی دوران سفر موت کا شکار ہو گیا تھا۔ اس سفر کے دوران سن 1521 میں میگلن فلپائن کے مشرقی ساحل پر پہنچے۔ وہاں کے مقامی باشندے انہیں سیبو جزائر لے گئے۔ میگلن اور ان کے عملے کے افراد مقامی باشندوں کے دوست بن گئے، یہاں تک کہ وہ ان کے پڑوسی جزیرے میں آباد ان کے دشمنوں کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے تیار بھی ہو گئے۔ حملے میں میگلن کو ایک زہر آلود تیر لگا جس سے وہ جاں بر نہ ہو سکے۔ بہرحال باقی لوگوں نے اسپائس آئی لینڈ کی تلاش کی اور پھر ایک چھوٹے راستے سے اسپین لوٹ آئے۔ کیا سمندر کے کنارے زمین ہوتی ہے؟ ہمارا یہ خیال ہے کہ سمندر کے سرے کا پتہ ہو یا نہ ہو، لیکن اس کا کنارہ ضرور ہوتا ہے۔ کئی دریا تو چاروں جانب زمین سے گھرے ہیں، جیسے کہ بحر روم اور بحر اسود۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کب ایک سمندر بر اعظم سے مل جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا، لیکن ایسے میں جزائر کے سلسلوں سے اس کی حد کا تعین کیا جاتا ہے۔ بہرحال ایک ایسا سمندر بھی ہے جس کا کوئی کنارہ زمین سے نہیں ملتا، اور یہ سارگوسا سی یا بحیرہ سرقوما ہے۔ یہ سمندر بحر اوقیانوس کے مغرب میں واقع ہے، اور قطب شمالی سے ایک جانب کو مڑتی ہوئی لہر ہی اس کی حدود کا تعین کرتی ہے۔ بحر الکاہل کی چکر کھاتی لہروں کے سبب ہی بحر سرقوما کا پانی پرسکون رہتا ہے اور ایک دوسرے میں ضم نہیں ہوتا۔ کیا زلزلے کی شدت کو ریکٹر اسکیل پر ماپا جاتا ہے؟ جی جناب، اسکولوں میں ہمیں یہی پڑھایا جاتا ہے کہ زلزلے کی شدت کو ریکٹر اسکیل پر ناپا جاتا ہے، لیکن در حقیقت یہ درست معلومات نہیں ہے۔ سن 1930 میں ماہر ارضیات چارلس ریکٹر اور بیونز گیوٹنبرگ نے صرف کیلیفورنیا میں زلزلے کی وجہ سے پیدا ہونے والی توانائی کو ماپنے کے لیے اسے بنایا تھا۔ یہ ایک قسم کا سیزموگراف تھا۔ اس کی بنیاد پر 1970 میں ایک نئے نظام کی بنیاد ڈالی گئی اور اسے ماہر ارضیات ایک پیمانے کے طور پر استعمال کرتے ہیں اور اسے
सीज्मोलॉजिकल स्केल कहते हैं। इसका इस्तेमाल बड़े पैमाने पर होता है, लेकिन नाम की तवालत की वजह से इसे आम तौर पर रेक्टर स्केल ही लिखा और बोला जाता है।